نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے یہ توحید کے حوالے سے ہے۔ انسان کائنات کے اندر جتنے بھی اعمال کرے، جتنے بھی عبادات کر لے، اگر انسان کا ایمان، نظریہ، عقیدہ درست نہیں ہے تو ان کے اعمال کا کوئی فائدہ ملنے والا نہیں ہے۔ آخرت میں وہ انسان نقصان ہی نقصان کرے گا۔ جس کا ایمان درست ہوگا چاہے وہ کوئی بھی عمل نہ کرے، ہمارا ایمان اور نظریہ ہے کہ وہ ایک نہ ایک دن جنت میں ضرور جائے گا۔ ہو سکتا ہے اللہ سارے اعمال معاف کر دے اور جنت بھیج دے، ہو سکتا ہے اللہ پکڑ لے اعمال سے اور اس کے بعد اس کو جنت میں داخل کر دے۔ تو ایمان، عقیدہ، نظریہ انسان کا درست ہونا ضروری ہے۔ تو ایمان اور عقیدہ نظریے کے اندر جو سب سے پہلی چیز ہے وہ ہے توحید۔ اللہ کی ذات کے بارے میں انسان کا نظریہ کیا ہونا چاہیے۔ تو اس کے اندر تین چیزیں ہیں۔ توحید کی تین قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ توحید کی تین قسمیں ہیں۔ ان تینوں چیزوں کے اوپر انسان کا عقیدہ کیسا ہو، جب میں ان بات کو واضح کروں گا تو آپ نے اپنے نظریات کو سامنے رکھنا ہے کہ میرا نظریہ ایسا ہے یا نہیں ہے۔ اگر پتہ ہے اور غلط ہے تو درست کرے، اگر پتہ نہیں ہے تو آج کے بعد اپنے نظریے کو ایسے ہی رکھنا ہے۔ جس بندے کا نظریہ توحید کے اوپر ایسے ہوگا وہ بندہ کامیاب ہے، توحید اس کی مکمل ہے۔ اگر اس کی توحید کے اندر ایسی کچھ خامیاں ہیں تو پھر وہ اپنے ان خامیوں کو دور کرے۔ توحید کی تین قسمیں ہیں۔ ایک توحید ربوبیت ہے، ایک توحید الوہیت ہے اور ایک توحید صفات ہے۔ یعنی ربوبیت کی توحید، الوہیت کی توحید اور صفات کی توحید۔ ربوبیت میں یکتا ماننا اللہ کو، الوہیت میں یکتا ماننا اللہ کو اور صفات میں یکتا ماننا اللہ کو، اس کو کہتے ہیں توحید۔ اللہ کی ذات کو مکمل طور پر ماننا۔ اب ان کی تھوڑی وضاحت کرتے ہیں، ربوبیت کیا چیز ہے، الوہیت کیا چیز ہے اور صفات کیا چیز ہے۔ تو سب سے پہلی چیز توحید ربوبیت۔ ربوبیت کا معنی خدا کی ذات کا اس بات پر دل و جان سے اقرار کرنا، تسلیم کرنا کہ اکیلے تنہا اللہ کی ذات پوری کائنات کو چلانے والی ذات ہے۔ ہر ایک چیز کو پیدا کرنے والی، ہر ایک چیز کو چلانے والی ذات کس کی ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ اس کے چلانے میں کسی کے محتاج نہیں ہے۔ پرورش کرنے میں اللہ کسی کے محتاج نہیں۔ ہر ایک کی پرورش کون کر رہے ہیں؟ اللہ کر رہے۔ صحت دینے میں اللہ کسی کے محتاج نہیں۔ ہر ایک کو صحت کون دے رہے؟ بیماری کس کی طرف سے آتی ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ خوشی، غمی، یہ ساری چیزوں کی پروان اور پرورش کون کرتے ہیں؟ اللہ کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کو رب العالمین کہا جاتا ہے۔ تمام جہانوں کے رب، تمام جہانوں کے پالنے والے، تمام جہانوں کی پرورش کرنے والے۔ تو یہ آج کے بعد آپ نے اپنا نظریہ بنا لینا ہے اس بات پر کہ ہر ایک چیز کی پرورش کون کرتے ہیں؟ ہر ایک کا پیٹ پالنے والے کون ہیں؟ اللہ ہیں۔ اللہ اگر نہ چاہیں تو کوئی کسی کا پیٹ نہیں پال سکتا۔ صرف اور صرف کائنات کے اندر اگر کسی کی پرورش، پیدائش اور ان کی دیکھ بھال کرنے والی کوئی ذات، حقیقی ذات ہے تو وہ کس کی ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ یہ ہے صفت ربوبیت۔ اسی سے رب کا لفظ نکالا گیا ہے۔ رب، اللہ پروان چڑھاتے ہیں ہر ایک چیز کو۔ توحید الوہیت دوسری چیز ہے۔ الوہیت، الو الہی سے نکالا گیا۔ الہ یعنی تمام قسم کی عبادات، جتنی بھی عبادات ہیں وہ خالصتاً کس کے لیے کرنی ہے؟ اللہ کے لیے کرنی ہے۔ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، صدقات ہیں، خیرات ہیں، نذر و نیاز ہیں، سب چیزیں سب کی سب کس کے لیے کی جائیں گی؟ اللہ کے لیے۔ غیر اللہ کے لیے جائز نہیں ہے۔ اگر آپ نماز پڑھتے ہیں، اگر نماز میں سجدہ کسی اور کو کر رہے ہیں تو یہ نماز قابل قبول نہیں ہے۔ اگر آپ حج کرتے ہیں اور حج میں طواف بیت اللہ کے بجائے کسی اور چیز کا کرتے ہیں تو آپ کا حج قابل قبول نہیں ہے۔ اگر آپ زکوٰۃ دیتے ہیں اور زکوٰۃ میں نام کسی اور کا مینشن کرتے ہیں کہ جی فلاں کے نام پہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں تو وہ قابل قبول نہیں ہے۔
آپ صدقہ کرتے ہیں، صدقے کے اندر کسی اور کا نام لیتے ہیں غیر اللہ کا، تو وہ آپ کا صدقہ قابل قبول نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی آپ نظر و نیاز کرتے ہیں، کوئی منت مانتے ہیں کہ جی فلاں کے نام کی منت، تو وہ قابل قبول نہیں ہے۔ کسی بھی بشر کی، چاہے وہ نبی ہوں، چاہے وہ ولی ہوں، کوئی بھی ہو، ہر ایک چیز عبادت کے اندر کس کے لیے خاص ہے؟ اللہ کے لیے خاص ہے، اور کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں توحید الوہیت۔ الہ ماننے میں، معبود ماننے میں، عبادت میں اللہ تنہا ذات ہے، اللہ کا کوئی عبادت میں شریک نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جی میں اللہ کو بھی مانتا ہوں، میں پیر کو بھی مانتا ہوں، میں اللہ کو بھی مانتا ہوں، میں پتھر کو بھی مانتا ہوں، میں اللہ کو بھی مانتا ہوں، میں بت کو بھی مانتا ہوں، تو یہ بندہ مشرک ہے، یہ موحد نہیں ہے۔ تیسری چیز ہے توحید صفات۔ جو اللہ کی صفات ہیں وہ اللہ کے ساتھ خاص ہیں، ان میں کوئی کسی کو اللہ کا شریک نہیں ہے۔ وہ صفات مثلا اللہ تعالی خبیر علیم ذات ہے۔ علیم ایسے ہیں کہ اس سے کوئی چیز اوجھل نہیں ہے، ہر ایک چیز کا علم اللہ کے پاس ہے۔ اور اللہ تعالی خبیر ایسی ذات ہے کہ ہر چیز سے باخبر ہیں۔ اللہ تعالی قدیر ذات ہے کہ ہر ایک چیز پہ قدرت ہے اللہ کی۔ اللہ ایسے عالم الغیب ہیں کہ ہر ایک چیز غیب کا علم اللہ کے سامنے ہے۔ اور کوئی بندہ کہے کہ اللہ بھی علیم ہے، فلاں بھی علیم ہے، تو یہ بندہ کیا ہے؟ مشرک ہے، یہ موحد نہیں ہے۔ جو اللہ کی صفات اللہ کے ساتھ خاص ہے، اس میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرا سکتے آپ۔ جس کو آپ شریک، جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ مختار کل ہے، نبی بھی مختار کل ہے، کل کائنات کے اندر ہر چیز کا اختیار جیسا اللہ کو ہے، نبی کو بھی ہے، تو یہ بندہ کیا ہے؟ مشرک ہے، ایسا نظریہ رکھنے والا۔ جو بندہ کہے جی غیب کا علم اللہ بھی جانتے ہیں، نبی بھی جانتے ہیں، یہ بندہ بھی کیا ہے؟ مشرک ہے۔ جو بندہ کہے جیسے ہر جگہ ہر وقت اللہ کی ذات موجود ہے، ایسے ہر جگہ ہر وقت نبی کی ذات بھی موجود ہے، تو یہ شخص بھی کیا ہے؟ مشرک ہے۔ جو اللہ کی صفات ہیں اس میں کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ تو یہ تین چیزیں ہیں توحید کے اندر۔ کتنی چیزیں پڑھی ہم نے؟ تین چیزیں ہیں، توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید صفات۔ توحید ربوبیت کا معنی ہر ایک چیز کی پرورش کرنے والے، ہر ایک چیز کو چلانے والے، پوری کائنات کا نظام چلانے والے اللہ اکیلے تنہا ذات ہے۔ یہ توحید ربوبیت ہے، رب، اللہ رب ہے ہر ایک چیز کا۔ اور دوسری چیز توحید الوہیت، تمام قسم کی عبادات خالص کس کے لیے خاص ہیں؟ اللہ کے لیے۔ کوئی بندہ عبادات میں کوئی کسی قسم کی بھی عبادت ہو، اس میں اگر کسی کو شریک ٹھہراتا ہے تو وہ شخص کیا ہے؟ مشرک ہے۔ اسی طرح صفات میں ہر ایک چیز کے اوپر قدرت، ہر ایک چیز سے باخبر، ہر ایک چیز کو جاننے والے کس کی ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ اگر اس کے بارے میں بھی اگر کوئی بندہ نظریہ رکھتا ہے کہ اللہ بھی جانتے ہیں، فلاں بھی جانتا ہے، اللہ بھی اختیار رکھتے ہیں، فلاں بھی اختیار رکھتا ہے، تو یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ شرک ہیں۔ اور ایسی صفات سے، ایسی عقائد اور نظریات سے انسان کو اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ آخری بات کرتا ہوں، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا گاڑیوں کے اوپر آگے پیچھے لوگ ایک جملہ لکھا ہوا ہوتا ہے، اللہ نبی وارث۔ کیا لکھا ہوتا ہے؟ غلط جملہ ہے یہ۔ ہر ایک چیز کا وارث کون ہے؟ اللہ ہے۔ نبی کا وارث بھی کون ہے؟ اللہ ہے۔ ہر ایک چیز کس کی ہے؟ اللہ کی۔ کائنات کا ذرہ ذرہ کا مالک اللہ ہے، ہر ایک چیز کا جس کا مالک اللہ ہے اس کا وارث بھی کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو کوئی کسی کا وارث نہیں ہے سوائے اللہ کی ذات کے۔ تو یہ جملہ بھی کیا ہے؟ ایک قسم کا شرکی جملہ ہے جو لوگ لکھتے ہیں، اور میرے سمجھ کے مطابق جتنے لوگ یہ لکھتے ہیں وہ اپنی ناسمجھی سے لکھتے ہیں، ان کو اس کا علم نہیں ہوتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو توحید کے معاملے میں اپنے عقائد و نظریات درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔